ناظرین وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم اور آج کا موضوع چل رہا ہے توحید اور اس کے تقاضے. اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے کچھ سوالات تھے, انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیں گے اور کچھ کالرز کو بھی شامل کریں گے. لیکن ہر دن جو سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے, یہ سوال آپ اسے نوٹ فرما لیں تاکہ اس کا جواب آپ روانہ فرما سکیں. تو برائے کرم آج کا سوال آپ نوٹ فرما لیجئے. سوال ہے پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے, سورہ رحمان قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب, آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر. صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا. ناظرین امید ہے سوال آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا. برائے کرم اس کے جوابات آپ روانہ فرما دیں. ایک کالر لائن پر موجود ہے, انہیں شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں سہیل بات کر رہا ہوں مہدی پٹنم سے. سہیل صاحب مہدی پٹنم سے, جناب علی فرمائیں, سوال بتائیں. جی میرا سوال تلاوت کے سلسلے میں ہے. جی تو ابھی قرآن پڑھتے وقت اگر یہ سجدہ آیا ہے اور اس وقت مکروہ کا وقت ہے, جیسا ابھی فجر کی نماز کے بعد میں مکروہ کا وقت ہوتا ہے, پھر عصر میں ہوتا ہے, پھر زوال میں بھی ہوتا ہے, ویسے جی اگر سجدہ آیا تو کیا حکم ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. پڑھنا ہے یا تو پھر بتاتے ہیں, وقت ختم ہونے کے بعد میں سجدہ کرنا ہے؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں بھائی. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں مہدی پٹنم حیدرآباد سے جوائن کیا. اور بھی کوئی کالر لائن پر موجود ہوں تو شامل کریں گے. ہیلو. تو انشاءاللہ اور مزید بات کی جائے گی. میں درخواست کرتا ہوں جناب شفیع صاحب سے کہ نعت پاک پیش فرمائیں. یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا, جان گیا, اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں, عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں. زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا, زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی مجھے بستی کی طرح آئی نظر, آئی نظر. ہر بلندی مجھے بستی کی طرح آئی نظر. جب میرا گنبد خضرا کی طرف جان گیا, جب میرا گنبد خضرا کی طرف جان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. جیسے صدیوں کی ملاقات رہی ہو ان سے, جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے. قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا, قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا. اس کو سب مان گئے, آپ کو جو مان گیا. صلی اللہ علیہ وسلم. یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں, یا حسین ابن علی آپ کے صدقے جاؤں. لے کے کاندھے
साहिब खुरान गया, के कांधे पे तुम्हें साहिब खुरान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। नत गोई का मैं ममनून करम हुए जास, नत गोई का मैं ममनून करम हुए जास, खुद में लेके मुझे नातिया दीवान गया, खुद में लेके मुझे नातिया दीवान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। या नबी नुस्खे तस्वीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए आपको जो मान गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मुहम्मद व अला आलि सैयदना मुहम्मद। नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी और ये दो आलम मिदहत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुज़्व है, एक छोटा सा परतो है, एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या है। बस दरूद पाक पढ़ते रहें जज्बे अक़ीदत से और अपने आप को सरशार करते रहें। नाज़रीन, एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं, देखते हैं कौन लाइन पर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी हो जी। मोहतरम, कौन, कहाँ से? मैं एम सिद्दीकी नांदेड़ से बोल। एम सिद्दीकी साहब नांदेड़ से। जनाब अली, फरमाएं, सवाल बताएं। हमारा सवाल ये है कि रमज़ान शरीफ में जी शहर के वक्त के शाम के 10 मिनट बाद अजान देकर 15 मिनट बाद नमाज पढ़ी जाना, क्या ये अहादीस मुबारक के मुताबिक है या सुन्नत के खिलाफ है? एक मरतबा सवाल की वजाहत फरमा दें फिर से मरतबा। हाँ, रमज़ान शरीफ में उम्मन ऐसा होता है कि शहर के वक्त के 10 मिनट बाद खत्म होने के बाद जी अजान दी जाती है फजर जी की, और 15 या 10 मिनट के बाद नमाज पढ़ लेते हैं जी। ये अव्वल वक्त में नमाज पढ़ना इस तरीके से क्या खिलाफ सुन्नत है? अहादीस मुबारक में ताखीर से पढ़ना है फजर की नमाज। बेहतर, इंशाल्लाह बताते हैं क्या अहसन तरीक़ा है। बेहद शुक्रिया, आपने हमें नांदेड़ से ज्वाइन किया। और भी कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मोहतरम, कौन, कहाँ से? जी, मैं फारिया अंजुम बात कर रही हूँ। मैं एरेकुंटे जी मोहतरमा, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है कि हम रोज़ा है लेकिन हमको सर्दी जुकाम बहुत लगे हुई है हमारे बेटे को, जी। बेटे उनको हम सर्दी जुकाम लगने के बाद भाप ले सकते हैं क्या? पानी की भाप जो रोजे की हालत में पानी की गर्म भपारे ले सकते हैं या नहीं? नेबुलाइजर लगा सकते हैं। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन। प्रोग्राम हमको बहुत पसंद आया। अल्लाह का शुक्र। बहुत सारे ऐसे डाउट्स थे जो हमारे को अल्हम्दुलिल्लाह बिना सवाल करे ही क्लियर हो गए, जो आप डाउट्स रोज़ा के लिए निकालते थे। अल्लाह का शुक्र, एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये खिदमत आपके फलाह के ही लिए है, आप ही के लिए है। आप लोग इससे अपना जितना फ़ायदा उठा सकें, मुफ्ती साहब जो बयान करते हैं, जो मालूमात फ़राहम करते हैं, ये हमारी ज़िंदगियाँ सुधारने संवारने के ही लिए है। अल्लाह इसको कबूल फरमाए सबके हक़ में। एक कॉलर लाइन पर मौजूद हैं, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम, कौन, कहाँ से? मैं बिदर से बात कर रहा हूँ, एहतशाम। बिदर से एहतशाम साहब। जी जी मोहतरम, बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि आप जो शेरवानी पहनते डेली, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, कहाँ से लेते वो पूछना था। देखिए, इस तरह के सवाल न किए जाए, लेकिन प्रोग्राम में हम आपको बता ही रहे हैं कि ये जो भी इस कॉस्ट्यूम वगैरह प्रोवाइड की जा रही है, मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद की जानिब से प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा। और जो नाका है आपके, बेचारे नाक तो पड़ा है लेकिन चेहरे पे उनकी सुन्नत भी नहीं है, थोड़ा बोलिए उनको सुन्नत रखने के लिए। जी इंशाल्लाह, ज़रूर। बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें। आगे बढ़ते हैं। मोहतरम से दरख्वास्त करते हैं इन तमाम सवालात के जवाब अता फरमाएँ जो इससे पहले आए हैं। हज़रत मोहतरम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद एक सवाल किया गया था सोने पर ज़कात के हवाले से।
جو وراثت میں سونا وغیرہ ملتا ہے کیا اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی؟ آپ دیکھیے، جیسے ہی آپ کو وراثت کی تقسیم کے بعد سونا مل جائے گا، آپ کے حصے کا سونا آپ کے پاس آ جائے گا، پہلے سے آپ صاحب نصاب ہیں تو وہ سونا اس نصاب میں شامل ہو جائے گا اور مکمل حساب کرنے کے بعد اس پر بھی آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگا۔ اگر پہلے سے آپ صاحب نصاب نہیں ہیں تو پھر سونا کتنا ہے دیکھا جائے گا، اور سونے کے ساتھ آپ کے پاس چاندی کتنی ہے، اور چاندی نہیں ہے تو پیسہ کتنا ہے، ضروریات زندگی سے زائد ہو، قرض مائنس کیا جائے، ساری چیزیں ختم ہونے کے بعد 42.5 تولے چاندی خریدنے کی اتنی قیمت بن جاتی ہے، تو پھر ایسی صورت میں ایسے سونے پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے کے نصاب کے بارے میں سماعت کریے۔ 60 گرام 755 ملی گرام سونا اگر ہوگا تو یہ نصاب ہے جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق۔ دیگر علماء کرام شمالی ہند میں 7.5 تولے سونا وہ کہتے ہیں، 52.5 تولے چاندی کہتے ہیں۔ ہمارے پاس 6 تولے یعنی 60 گرام 755 ملی گرام 6 تولے پون گرام کے قریب سونا ہے، اور پون گرام سونا ہے، اور چاندی 42.5 تولے چاندی ہے۔ تو یہ جو تفصیل میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کے مطابق جو وراثت میں آپ کو سونا ملا ہے اگر وہ نصاب کے برابر ہو تو اب ملا ہے تو 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، جبکہ آپ پہلے سے صاحب نصاب نہیں ہیں۔ اگر پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو یہ سونے کو اس میں شامل کر لیا جائے گا، اور مجموعی جو بھی قیمت بنے گی اس میں سے آپ کو زکوٰۃ نکالنا پڑے گا۔ یہ سونا اور آپ کے پاس جو بھی پہلے سے سونا ہے، چاندی ہے، پیسہ ہے، سامان تجارت ہے، ساری چیزوں کو ملا کر زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ مزید ایک محترمہ نے پوچھا، والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتی ہیں، 2 لوگوں کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ان کے پاس استطاعت ہے، 2 نوجوان ہیں اور 2 بوڑھے ہیں، کس کو ایصال ثواب کیا جائے؟ واضح بالکل بات ہے کہ دیکھیے، نوجوان حضرات محنت کر سکتے ہیں، کما سکتے ہیں، بوڑھے حضرات ان کو بڑھاپے کی عمر میں بڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو مدد کی، تعاون کی زیادہ ضرورت ان کو رہتی ہے، تو اس وجہ سے بوڑھوں کا خیال کرنا زیادہ بہتر اور پسندیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضعیفوں کی اور کمزوروں کی تعریف بھی فرمائی ہے۔ حدیث میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعلکم ترزقون بضعفائکم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تم کو جو رزق دیا جا رہا ہے، تم میں جو کمزور لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کی وجہ سے رزق مل رہا ہے۔ کوئی اولاد یا کوئی بھی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں بڑوں پر احسان کر رہا ہوں، ان کو کھلا رہا ہوں، بوڑھوں کو کھلا رہا ہوں، بڑوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر رہا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کے اسباب پیدا فرما رہا ہے۔ مزید سہیل صاحب نے مہدی پٹنم سے سوال کیا کہ قرآن کریم پڑھتے وقت اگر مکروہ وقت ہو تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ تو دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو فجر کی نماز کے بعد سورج کے نکلنے سے پہلے تک یہ اگرچہ کہ نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن سجدے تلاوت اگر آپ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں تو سجدے تلاوت اس وقت کرنا جائز ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک، عصر کی نماز کے بعد نفل نماز نہیں پڑھنا ہے، لیکن عصر کی نماز کے بعد سورج کے زرد ہونے سے پہلے تک اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں تو سجدے تلاوت کرنا آپ کے لیے جائز ہے۔ سجدے تلاوت میں یہی حکم ہے کہ جتنا ہو سکے جلدی سے جلدی کیا جائے، کیونکہ سجدے تلاوت کرنا یہ واجب ہوتا ہے، تاخیر کی وجہ سے بھول جانے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے فوری طور پر کہنے کے بارے میں فقہا نے صراحت فرمائی ہے۔ اب دوسرا مسئلہ، آپ پڑھ رہے ہیں اوقات مکروہہ میں۔ اوقات مکروہہ کا مطلب جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے، جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، غروب ہونے کے وقت، اور تیسرا وقت سورج جس وقت درمیان میں، نصف نہار درمیان میں ہوتا ہے، جس کو استوائے شمس کہتے ہیں، بالکل جب سورج سر پر ہو تو ایسے وقت میں، یہ 3 اوقات کو مکروہ اوقات کہا جاتا ہے۔ ان اوقات کے وقت اگر آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، سجدے تلاوت آ جائے، تو ان اوقات میں اگرچہ کہ علماء کرام نے اس کو جائز کہا ہے، لیکن مکروہ تنزیہی ہے۔ اگر ان اوقات میں آپ سجدے تلاوت کریں گے تو بہتر یہی ہے کہ ان اوقات میں تلاوت کر رہے ہیں تو یہ وقت ہونے کے بعد سجدے تلاوت کیا جائے۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ تیسرا مسئلہ سماعت کریے، ایک ہے آپ نے تلاوت کسی بھی وقت پہ کی ہے، مستحب وقت پہ کی ہے، کوئی اور وقت پہ کی ہے، لیکن سجدے تلاوت کرنے کے لیے آپ مکروہ وقت میں کر رہے ہیں، یعنی سورج طلوع ہوتے وقت سجدے تلاوت کریں، جبکہ قرآن کی تلاوت اس وقت نہیں کریں، آپ پہلے کر لیے تلاوت، آپ کو یاد آیا کہ میں سجدے تلاوت کرنا ہے، مجھ کو سجدے تلاوت کرنا ہے، اور آپ طلوع ہوتے وقت سجدے تلاوت کر رہے ہیں، یا استوائے شمس کے وقت یا غروب کے وقت، تو یہ مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام جواب کا یہی ہے
کہ 3 اوقات مکروہ ہیں، ان اوقات میں سجدہ تلاوت نہ کیا جائے، ان کے بعد سجدہ تلاوت کی جائے۔ مزید رمضان شریف میں سحر کے وقت اول میں نماز پڑھنے کے حوالے سے پوچھا گیا کہ سنت تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے۔ دیکھیے عام دنوں میں وہ سنت ہے، عام دنوں میں سنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ہے کہ تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تاکہ لوگ گھروں سے جو اٹھ کے آتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فجر کی جماعت ملے، لوگوں کے آنے تک کہیں فجر کی جماعت ہو نہ جائے۔ لیکن رمضان میں چونکہ لوگ سحری میں اٹھے ہوئے رہتے ہیں تو سحری سے لوگ اگر سحری کے بعد زیادہ وقت دیں گے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ لوگ سو جائیں گے، اس بات کا قوی اندیشہ ہے کہ لوگ بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیں گے، اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے۔ تو اس وجہ سے جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے فوری اذان دے کر جلد سے جلد جماعت قائم کی جاتی ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ سحری کیے اور سحری کے بعد وہ فجر کی نماز کے لیے چلے گئے۔ صحابہ سے لوگوں نے دریافت کیا کہ سحری کے بعد فجر کی نماز اس درمیان کتنا وقفہ، کتنا فاصلہ تھا، کتنا ٹائم تھا؟ تو صحابہ فرمانے لگے 50 آیتیں یا 60 آیتیں پڑھنے کا فاصلہ، اتنا فاصلہ تھا، اتنا ٹائم تھا جس میں 50 آیتیں یا 60 آیتیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے 50 آیتیں جس کو قرآن رفتار کے ساتھ پڑھنے آتا ہے، موجودہ زمانے میں اب صحابہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ موجودہ زمانے میں جس طرح عام لوگ قرآن پڑھتے ویسا تو نہیں، وہ تو عرب لوگ ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ پر نازل ہوا، انہوں نے نازل ہونے کو دیکھا، حضور سے قرآن کو سیکھا، تو جس رفتار سے ایک حافظ قرآن کو پڑھتا ہے 50 آیتیں 60 آیتیں پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ تو اب اس اعتبار سے اگر آپ حساب کریں گے تو موجودہ زمانے میں رمضان میں سحر کی نماز سحر ہونے کے بعد جو فجر فوری پڑھی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ، یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق ہے۔ فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر جماعت میں زیادہ تعداد کے شامل ہونے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں جو عام طور پر جو مستحب وقت ہے، جیسے ظہر کے بارے میں کہا جاتا ہے تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے، فجر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تاخیر سے پڑھا جائے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق اگر جماعت میں زیادہ لوگ شریک ہوں گے، اس بات کا امکان ہوتا ہے، تو پھر اس کو الٹ کر دینا، یعنی تاخیر جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ جلدی کرنا، یا جلدی جہاں پہ کرنا ہے وہاں پہ تاخیر کرنا، یہ موقع کے اعتبار سے، حالات کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے مستحب قرار دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں سحری کے بعد جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت ہو جائے فوری طور پر فجر پڑھنا یہی زیادہ بہتر ہے، سنت کے مطابق ہے، مستحب ہے، کیونکہ زیادہ لوگ جماعت میں شریک ہوں گے، سب لوگوں کی نماز جماعت کے ساتھ ہوگی۔ ناظرین، وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم، اور آج کا موضوع چل رہا ہے توحید اور اس کے تقاضے۔ اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں۔ بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان سارے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، اور کالرز بھی ہیں، انہیں بھی شامل کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے جو حضرات ہمارے ساتھ کچھ ہی وقفے پہلے جڑے ہیں تو ان کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ یہ سوال نوٹ فرما لیں اور اس کا جواب روانہ فرمائیں۔ تو آج کا کوئز کا سوال ہے، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے سورہ رحمان قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ سوال آپ نے نوٹ فرما لیا ہوگا، فوری آپ جواب روانہ فرما دیں، اور کچھ کالرز لائن پر موجود ہیں، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کون، کہاں سے؟ جی سنگا ریڈی سے نشاد بات کر۔ سنگا ریڈی سے، جی بہن بتائیں، سوال بتائیں۔ فطرہ کتنا دینا ہے؟ فطرہ ایک شخص کے لیے فطرہ کتنا ہوگا جاننا چاہتے ہیں انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ بہت شکریہ، آپ نے سنگا ریڈی تلنگانہ سے آپ نے جوائن کیا، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب جانیں گے۔ اور بھی کوئی کالر لائن پہ موجود ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت صاحب؟ محترم، خیریت سے، اللہ کا احسان ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ میں محمد سمیع الدین، آپ سے سمیع الدین صاحب، معذرت چاہتا ہوں سمیع بھائی، آپ کو میں ریکگنائز نہیں کر پا رہا ہوں۔ اکثر کالرز
का एक पंचिंग आवाज़ होती है, जैसे ही आता है मैं समझ जाता हूँ कि आप हैं करके। समी भाई इंशाल्लाह याद रखूँगा, मेरा थोड़ा सा नहीं रिकग्नाइज किया नाम आपका पूछा मैंने। नवाब साहब कुंटे से समीउद्दीन साहब। जी जनाब फरमाएं, सवाल बताएं। जी, तौहीद के कितने किस्में भाई? ये एक सवाल ये, और दूसरा सवाल ये है, आपसे रिक्वेस्ट है, सवाल नहीं है जी। अक्सर प्रोग्राम खत्म करने पे आप बोलते कल हयात रहेंगी, जिंदा रहेंगे तो मुलाकात होंगी। अल्लाह आपकी पूरी टीम की अल्लाह उम्र दराज करे, अल्लाह आप लोगों को सेहत से रखे, आप लोगों को बहुत सारी चीजों को, घर बैठे लोगों को कई चीजें मिले था, अल्लाह आप लोगों की उम्र दराज करे, सेहत से रखे, हर चीज नवाज अल्लाह आप लोगों को, आपको आपकी पूरी टीम को। बहरहाल बोलना इसीलिए है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी लम्हे बात बिल्कुल सही है, किसी लम्हे इधर या उधर हो जाती है, बस यही है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आपको आसानियाँ अता फरमाए, आपकी दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नवाब साहब कुंटा हैदराबाद से इंशाल्लाह। और कोई कॉलर लाइन पर हो तो शामिल करें, आगे बढ़ें इंशाल्लाह। हज़रत मोहतरम जनाब शफ़ी शरीफ साहब से दरख्वास्त है कि नात पाक पेश फरमाएँ। आप कौन जान रसूले अरबी, आप कौन की है जान रसूले अरबी, आप कौन रसूले अरबी, दो जहां पे कुर्बान रसूले अरबी, आप भूले न कभी हमसे गुनहगारों को, आप भूले न कभी हमसे गुनहगारों को, याद है आपके एहसान रसूले अरबी, याद है आपके एहसान रसूले अरबी। जब कभी याद किया तुमको तड़पते दिल से, जब कभी याद किया तुमको तड़पते दिल से, मुश्किलें हो गई आसान रसूले अरबी, मुश्किलें हो गई आसान रसूले अरबी, जिंदगी उसकी है मौत उसकी है सब कुछ उसका, जिंदगी उसकी है मौत उसकी है सब कुछ उसका, जिंदगी उसकी है मौत उसकी है सब कुछ उसका, हो गया तुम पे जो कुर्बान रसूले अरबी, हो गया तुम पे जो कुर्बान रसूले अरबी, याद तैबा की कलेजे से लगी रहती है, जिंदगी का है ये सामान रसूले अरबी, जिंदगी का है ये सामान रसूले
عربی آپ کے پائے مبارک ہو سرکامل ہو آپ کے پائے مبارک ہو سرکامل ہو مرنے والے کا ہے ارمان آمین رسول آمین یا اللہ آمین یا اللہ سبحان عربی اللہ سبحان مرنے والے کا ہے ارمان رسول عربی آپ کونین کی ہے جان رسول عربی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ناظرین یقیناً درود پاک پڑھ کر آپ سرشار ہو رہے ہوں گے. یقیناً پروردگار کی رحمتوں کے جلوے آپ پر بھی چھلک رہے ہوں گے. یقیناً آپ بھی مسرور ہو رہے ہوں گے. اگر نہیں ہو رہے ہیں تو محسوس کیجئے اور مسرور ہو جائیے. ناظرین ایک کالر کو شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں اور کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ جی میں شالی بنڈے سے بات کر رہا ہوں. شاہ علی بنڈے سے. محترم اپنا نام بتا دیجئے نا. جی علی بات کر رہا ہوں. شاہ علی بنڈے سے علی صاحب. جی کیا نام کی بھی مناسبت ہے, آپ کے علاقے کی بھی مناسبت ہے؟ شاہ علی بنڈا یعنی چار مینار کے پاس حیدرآباد. جی جی جناب علی فرمائیں کیا سوال کیجیے گا. جی سوال یہ تھا کہ اگر کوئی رہن پر رہ رہے ہیں گھر لے کے تو جی. کیا وہ رقم پر زکوٰۃ ہوں گی؟ رہن پر رہ رہے ہیں گھر پر زکوٰۃ کیسے, کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ نہیں اگر کوئی رہن لے کر گھر رہ رہے جی تو کیا اس کی زکوٰۃ دینا پڑے گا رہن کے پیسوں کی؟ رہن دے کر گھر دیا, کسی کو پیسہ لیا, اس پیسے پر زکوٰۃ؟ ہاں ہاں اسی پیسے پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ رہن دینے والا پیسہ جو آ رہا ہے گھر دے کر جو رہن پر پیسہ وصول کیا ہے اس پیسے پر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے نا جی جی ہاں جی. یا ایسے آپ کہیں میں کچھ اب سمجھو آپ کچھ کہیں پھر جواب کچھ اور آئے تو پھر ہماری ہنسی ہو جائے گی, اچھی بات نہ ہوگی. بہت شکریہ. پیسے دے کر ہم رہن پر رہ رہے ہیں. گھر تو آپ نے لے لیا, پیسہ دے دیا, جس کے پاس پیسہ آیا وہ آدمی پر اب زکوٰۃ بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے یہ جاننا چاہتے ہیں آپ. جی جی ٹھیک ہے. چلو. اور ایک یا آپ کا جو پیسہ ان کے پاس رہن کے لیے جو دیا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ بنتی ہے نہیں بنتی ہے؟ ہاں وہی ہمارا دونوں فریقین انشاءاللہ معلوم کرتے. اور ایک سوال بتائیے. سید کو زکوٰۃ کوئی سید صاحب ہے تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں ان کو؟ یہ سوال تو بہت زمانے سے آ رہا ہے میرے بھائی. نہیں دے سکتے مفتی صاحب, نہیں میں بھی بول دیتا ہوں نہیں دے سکتے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بات ہوگی. مفتی صاحب کو اعتراض نہ ہو میرے جواب دینے پر. ایک کالر لائن پر ہیں, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی بہن صاحبہ وعلیکم السلام. کون کہاں سے؟ جی ہم سدھی پیٹ سے بات کر رہے ہیں. سدھی پیٹ سے. جی بتائیں سوال بتائیں. جی ہم کو 5 تولے سونا ہے, 2 ایکڑ زمین ہے جی. اور زکوٰۃ کیسا نکالنا, قرضہ بہت ہے. اللہ اکبر. ہاں 5 تولے سونا ہے, زمین ہے. ہاں 2 ایکڑ زمین ہے. جی ٹھیک ہے. اور زکوٰۃ کیسا نکالنا, اور قرضہ بہت ہے, 20 لاکھ 25 لاکھ کا قرضہ ہے. گھر بنے نا اس لیے قرضہ ہے. اللہ خیر کرے انشاءاللہ. بتاتے وظیفہ بتائیے قرضے کے لیے, قرضہ چھوٹنے کے لیے وظیفہ انشاءاللہ بتاتے. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ آپ کے ہمارے درمیان حائل ہے. شہر حیدرآباد میں کچھ ہی لمحات میں سحر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ اپنے شہر کے وقت کے حساب سے سحری کا اہتمام کر لیں, دوائیاں کھا لیں, پانی پی لیں, اور جو ضروری امور رہ گئے ہوں ان کی تکمیل دے لیں تاکہ آپ کا روزہ, آپ کی سحری خوشگوار گزرے. آئیے چلتے ہیں وقفے پر. انشاءاللہ وقفے کے بعد ملاقات ہوگی.
عارف بھائی بولیں گے. ارے کیا بھائی آپ جواب دے رہے ہیں, مفتی صاحب کو جواب نہیں دینے دے رہے مظہر بھائی, کیا ہے آخر؟ کل سے مفتی صاحب کو مت بلائیے, آپ ہی دے لیجیے پروگرام. میں بول رہا ارے کیا بھائی بولتے تھا عارف بھائی بولتے. مزاج کے حساب سے بول رہا ہوں. ارے جواب آ جائیں گا یہاں پر تو مشکل ہو جائیں گے نا. گرمی محسوس ہو رہی نہیں, چل رہا ہے کیا اے سی اچانک گرمی محسوس؟ ہاں جب سے ٹھنڈا دکھ رہا تھا اب گرمی ہو رہی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم ہی گرما گرمی میں ہیں, تو سب کے ساتھ ہے گرمی, تو ہم کو کیا معلوم. جب سے ہوا آ رہی تھی ہوا, ابھی اچانک 2-3 منٹ سے گرمی محسوس ہو رہی. اللہ اکبر. شفیع بھائی بھی کیا یاد کریں گے, ایک دیوان کے ساتھ پروگرام دیے تھے, بلکہ مفتی صاحب بھی بول رہے ہیں آج بہک گیا ہے مظہر قادری. اب آ رہی برابر, اب آ رہی ہے. کتنے سوالات رہ گئے سب؟ 4 سوال رہ گئے ہیں سب. ایک تو نواب صاحب کنٹے کا سوال آپ سمجھ گئے, لکھ لیے, میں نہیں لکھا, پوچھیں گے تو میں نہیں بول سکتا. اچھا, رہن کے بارے میں. اور ایک بہن صاحبہ فطرہ ایک شخص کے لیے کتنا دینا ہے وہ پوچھے تھے, اور گھر رہن پر رکھا ہے, تو دونوں فریقین کے لیے دے دیجئے. جو پیسہ لے کر گھر رہن پہ دیا ہے, جس کے پاس اب پیسہ موجود ہے, اس پر زکوٰۃ, اور جو گھر لے لیا ہے پیسہ اس کو دے دیا ہے لیکن وہ پیسہ لوٹائے گا تو اس کے زکوٰۃ, دونوں کے اوپر بول دیجئے. اور بہن صاحبہ کا قرض اتر جائے, 25 لاکھ قرض ہے اور 5 تولے سونا, کدھر جاتا کہ 5 لاکھ کا سونا ہوگا, 25 لاکھ قرض ہے. اب زکوٰۃ کے بارے میں سوچنا بھی مشکل ہے, چاہ کے بھی نہیں دے سکتے. زمین تو وہی اپنی جگہ ہے, کاروبار میں کیا ہے, بکے گی, پیسہ آئے گا تو بات اور ہے. 2 ایکڑ زمین ہے بھائی, کیا ہے وہ, کیا قیمت ہوں گی, اونے پونے ہوں گی بھائی. نہیں وہ کیا آپ سمجھ رہے ہائی ٹیک سٹی میں ہے, سمجھ رہے وہ زمین کو سے بھی کونے میں پڑی ہوئی ہوں گی بیچاری. پھر کیا مخدوم بردرز بھائی, آپ بول رہے نا بھائی, آخر میں پہلے بول رہے ہیں, اور کیا. ہاں بولے نا, نہیں پہلے پروگرام شروع ہوا تب بولے, اب پروگرام کلوزنگ پہ بولیں گے. اب پچھلے سال جو ہے ہر بریک کے بعد بول رہے تھے, تو اگر آج اس بار ایسا بولتے تو مظہر قادری یا نہیں ملتا تھا. صحیح بول رہا ہوں. ہاں پچھلے بار ہنسی اڑا دیے سمجھو پروگرام میں, شرافت کی دھجیاں اڑ گئی پورے. اینکر صاحب کو بول رہے ہیں کہ جاؤ وہاں خریدو سامان اچھا ہے کر کے. ہاں ہاں کیا, ہاں جاتے ہو تو ایک بار بولا, آتے ہو تو ایک بار ہوگا. ارے ہاں میں تو طے کرا ہوا تھا, اگر ایسا بولیں گے تو میں پروگرام چھوڑ کے چلا جاؤں گا, پھر راستہ نہیں دیکھوں گا منصف کا. ہاں صحیح بول رہا ہوں. اچھا ہوا یہ سوال چلے گا, اچھا ہوا بھائی. عزت اپنی خود کی بھی ہے, ہم کچھ بھی صحیح, مگر اپنی ذاتی بھی کوئی عزت ہے. ہاں نا, غلط بات ہے. آپ ہمارے سے بہت اچھا ایڈ بنا دیے, ہم بولنے سے اچھا آپ اس میں دکھا رہے ہیں, ریفلیکٹ ہو رہا, وہ دماغ میں بیٹھ جاتا آدمی کے. ہم بولنے والا ہمارا نام کیا ہے ان کو نہیں معلوم رہتا, مفتی صاحب کا نام کیا ہے نہیں معلوم رہتا ہم بولنے کے بعد, مگر آپ جو دکھا رہے ہیں وہ ان کے ذہن پہ بیٹھا ہوا رہتا. میوزک آتے سمجھ جاتے, ارے وہ فلاں کی ہے بول کے. یہ عجب ہے, کامن سینس رہنا لوگوں میں. کیا کرتے ہیں, اللہ اتنی بڑی جگہ بٹھایا, اتنا بڑا کام لے رہا ہے, تو پھر اچھے کام کے لیے بیٹھے جناب. ناظرین, وقفے کے بعد پھر سے آپ کا دلی خیر مقدم ہے. آپ دیکھ رہے ہیں رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم,
اور آج کا موضوع چل رہا ہے توحید اور اس کے تقاضے۔ یقیناً دلوں میں سب کے توحید ہے، پروردگار کی وحدانیت کو ہر مسلمان مانتا ہے۔ اللہ اس پہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے اور تقویت عطا فرمائے اس میں، اور اس کی ترویج کرنے کی توفیق اور استطاعت عطا فرمائے ہمیں۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جو سوالات تھے انشاءاللہ ان کے جوابات دیے جائیں گے، لیکن آپ کی خدمت میں آج کا سوال پیش کیا جا رہا ہے، برائے کرم اسے نوٹ فرما لیں۔ سوال ہے آج کا، پروگرام سحری ٹائم میں آج کا سوال ہے، سورہ رحمان قرآن کے کون سے پارے میں ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے ٹائپ کیجئے ST اسپیس آپ کا جواب، آپ کا نام اور پتہ لکھ کر بھیج دیجئے 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کے قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز حیدرآباد کی جانب سے ایک گولڈ کوائن انعام میں دیا جائے گا۔ تو ناظرین، ہم منتظر ہیں آپ کے جواب کے، فوراً سے بیشتر آپ سوال کے جواب روانہ فرما دیں، انشاءاللہ آگے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے، شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون لائن پر ہے۔ السلام علیکم۔ غالباً بریک کے دوران ڈراپ ہو گیا ہے کال۔ میں مفتی محترم سے درخواست کرتا ہوں کہ جو سوالات رہ گئے ہیں ان کے جوابات عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین بھائی نے سوال کیا تھا حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہ آپ کے شوہر کا نام کیا ہے۔ آپ کے شوہر کا نام حبیرہ بن ابو وہب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے واقعے کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کا سفر حضرت ام ہانی کے گھر سے شروع ہوا، اور اس کی وجوہات بھی علماء کرام نے بیان فرمائی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکونت وہیں پر ہو رہی تھی ان ایام میں، جس کی وجہ سے یہ سفر وہیں سے شروع ہوا۔ بعض دیگر علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آنے کے جو آداب ہیں، جو احکام ہیں، فرشتوں پر بھی لازم ہے کہ اجازت لے کر گھر پہ آنا چاہیے۔ چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پر نہیں تھے، حضرت ام ہانی کے گھر پر تھے، تو فرشتے خصوصاً حضرت جبریل امین فرشتوں کے ساتھ چھت سے تشریف لائے، اور یہ چونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب بہت اعلیٰ ہیں اور وہاں پر اس طریقے سے آیا نہیں جا سکتا، تو اس طرح بھی بعض علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ یہ حکمت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ محبوب ام ہانی کے گھر ہوں اور فرشتوں کو اجازت لینے کا کوئی معاملہ نہ ہو، اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل بھی نہ ہو، اور وہ چھت سے اوپر سے آئے اور آ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنے رخسار کے گال انہوں نے لگائے، اور آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو حضرت جبریل نے فرمایا بے شک آپ کا پروردگار آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، مزید ایک سوال کیا گیا، محترمہ نے پوچھا فطرہ کتنا دینا ہے؟ صدقۃ الفطر اگر گیہوں کے ذریعے دے رہے ہیں تو جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 1.25 کلو دیں گے۔ اگر صدقہ فطر آپ جو کے ذریعے یا کشمش کے ذریعے یا کھجور کے ذریعے دے رہے ہیں 2.5 کلو دیں گے۔ گیہوں دینا ہو آپ وہ گیہوں بھی دے سکتے ہیں، اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، آٹا بھی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو اور کھجور اور کشمش میں اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے، استطاعت دی ہے، اصحاب ثروت میں سے ہیں، ان کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ ان میں سے جس کی قیمت زیادہ ہے اس کے ذریعے صدقۃ الفطر کو ادا کریں۔ نواب صاحب کنٹا سے بھائی نے سوال کیا توحید کے اقسام کے متعلق۔ دیکھیے، توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے اعتبار سے تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں تنہا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی الوہیت میں بھی تنہا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب ہے، پالنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں ربوبیت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، اللہ کے صفات ہیں، تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ تنہا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ مزید ایک بھائی نے پوچھا کہ قرض دیتے ہیں اور مکان گروی رکھ لیتے ہیں تو زکوٰۃ کا کیا معاملہ ہوگا؟ کیا مکان پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو دیکھیے، مکان وغیرہ پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ نے جو قرض دیا ہے اور ان کا مکان اپنے پاس گروی رکھا ہے، رہن میں رکھا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کسی کو قرض دے کر اس کا مکان اپنے پاس گروی رکھنا، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اگر قرض ادا نہ کرے تو آپ مکان فروخت کر کے اپنی قرض کی رقم کو وصول کر سکتے ہیں۔ گروی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ
کہ اس مکان سے استفادہ کیا جائے، اس مکان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اگر کسی کو قرض دیں گے اور اس کا مکان اپنے پاس رہن میں رکھیں گے اور اس مکان سے فائدہ اٹھائیں گے، یعنی اس مکان میں اگر رہیں گے تو جتنا کرایہ اس مکان کا، اس گھر کا بن رہا ہے، گویا کہ آپ نے جو رقم بطور قرض دی ہے اس کے اوپر آپ انٹرسٹ اور سود لے رہے ہیں، یہ مطلب ہوگا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو گھر گروی ہوتا ہے اس سے استفادہ کرنا قرض دینے والے کے لیے جائز نہیں ہے، وہ صرف بطور امانت کے آپ کے پاس ہے، بطور ضمانت کے آپ کے پاس ہے کہ جس کو آپ نے قرض دیا ہے وہ نہیں لوٹائے گا تو پھر آپ گھر بیچ کر اپنا قرض واپس حاصل کریں گے، یہ مقصد اس کا ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس سے بچنے کے لیے معمولی سا کرایہ مقرر کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ سمجھیے گھر کا کرایہ 10,000 ہے یا 15,000 ہے اور آپ نے سامنے والے کو قرض دیا ہے تو مکان اس کا گروی رکھ لیا ہے، تو برائے نام کرایہ 500 روپے کرایہ، 1000 روپے کرایہ، بس یہ ہلا کرنے کے لیے کہ ہم کرایہ دے رہے ہیں۔ اس کو بھی علماء کرام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے۔ سامنے والا مکان کا جو مالک ہے وہ کرایہ کم کیوں کر رہا ہے؟ 10,000 روپے میں جو گھر کرائے پہ جا سکتا ہے وہ آپ سے 500,000 روپے کیوں لے رہا ہے؟ اسی لیے لے رہا ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہے، تو جتنا بھی اماؤنٹ پھر بچ رہا ہے وہ سود میں ہی شمار ہوگا۔ اس ہیلے کے ذریعے بھی اس طرح کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ رہی دوسری بات، آپ نے جو قرض دیا ہے، قرض کے بارے میں یہ حکم ہے کہ اگر قرض کے واپس آنے کی اگر امید ہے تو اس قرض پر زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن ادا کرنا واپس آنے کے بعد آپ کے اوپر لازم ہوگا۔ جتنے سالوں کا گزرا ہے وہ تمام سالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ آپ ادا کریں گے۔ باقی سید کے زکوٰۃ کے حوالے سے آپ نے سماعت کیا کہ سید کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، اور محترمہ نے سوال کیا کہ 5 تولے سونا ہے اور 2 ایکڑ زمین ہے، 20-25 لاکھ روپے قرض ہے، اس طرح کا کوئی معاملہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو دیکھیے گھر، زمین، گاڑی وغیرہ اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے کہا سونا ہے، سونا 5 تولے ہے، 5 تولے یہ نصاب کی مقدار نہیں ہے۔ نصاب کی مقدار جامع نظامیہ کے فتوے کے مطابق 60 گرام 755 ملی گرام سونا ہے، یعنی 6 تولے 1 گرام کے قریب اگر سونا کسی کے پاس ہوگا تو ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اگر سونا اپنے نصاب کو نہیں پہنچتا ہے تو ایسی صورت میں سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے دیکھا جائے گا، دونوں کو ملانے کے بعد 42.5 تولے چاندی کی قیمت کو پہنچ جائے گا نصاب، تو پھر ایسی صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگا۔ جو بھی نصاب پر زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے آپ اس کو حساب کر لیجئے، آپ کے پاس سونا کتنا ہے، چاندی کتنی ہے، پیسہ کتنا ہے، یہ سب حساب کر کے آپ نے جیسے کہا 20 سے 25 لاکھ روپے قرضہ ہے، 20 سے 25 لاکھ روپے قرضہ مائنس کر دیجئے۔ مائنس کرنے کے بعد اگر 42.5 تولے چاندی کی اتنی قیمت اگر آپ کے پاس بچ رہی ہے جو آپ کی زندگی کی ضروریات سے زائد ہے تو پھر ایسی صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ قرض کے لیے آپ نے وظیفہ کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی یہ دعا پڑھے گا پہاڑوں کے برابر بھی قرض ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرض سے چھٹکارا اور نجات عطا فرمائے گا۔ ان کلمات کو پڑھتے رہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اے مولا اپنے حلال اتنا عطا فرما کہ حلال ہمارے لیے کافی ہو جائے، حرام کی طرف جانے کی ہم کو ضرورت نہ ہو، اور اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، اپنے ما سوا سارے لوگوں سے تو ہم کو بے نیاز فرما دے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ کتنا ہی قرض کیوں نہ ہو، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیے، ضرور اللہ تعالیٰ قرض کی ادائیگی کے انتظامات فرمائے گا۔ ایک سوال، سردی میں بھپارے وغیرہ لینا، گرم پانی وغیرہ کر کے بھاپ لینا، سٹیم لینا یا نیبولیزر وغیرہ لینا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا کرنا لازم ہوگا۔ اس لیے روزے میں یہی بہتر ہے کہ کوئی بھاپ، کوئی دھواں وغیرہ نہ لیا جائے۔ کوئی بھی دھواں اگر چاہے وہ خوشبو کا ہو، اگر دھواں اندر جائے گا، کوئی بھی چیز اندر جائے گی دھوئیں کی شکل میں تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں آپ کا اختیار ہے، آپ روڈوں پہ جا رہے ہیں، مختلف کمپنیوں میں ادھر ادھر کام کر رہے ہیں جہاں پہ دھواں آتا ہے اور غیر اختیاری ہے، آپ کے بس میں نہیں ہے کہ آپ اس دھوئیں کو روک سکے، وہ تو اندر جا کر رہے گا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ جو آپ کے اختیار میں ہے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو نیبولیزر اور گرم بھاپ وغیرہ لیں گے تو روزہ ٹوٹے گا، اس سے احتیاط کریں۔ آخری سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ میں وقت ہو چلا ہے انعام یافتہ کا نام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا۔ آپ نوٹ فرما لیں، کل جو سوال پوچھا گیا تھا اس کا صحیح جواب بھیجنے والے
खुर अंदाज़ी के ज़रिए जिनका नाम निकल आया है उनका नाम है और कल के सवाल का जवाब है। नोट फरमाएं। प्रोग्राम सहरी टाइम में कल पूछे गए सवाल का सही जवाब है रमजान में शब कद्र की इबादत 1000 साल की इबादत से बेहतर है। सही जवाब भेजने वालों में कुरानंदाजी के बाद मुंतखब हुई हैं आफरीन सुल्ताना वट्टेपल्ली जहानुमा हैदराबाद से। इनको मिलता है हीरा भाई ज्वेलर्स की जानिब से एक गोल्ड कॉइन। जी, बेहद मुबारक हो आफरीन साहिबा आपको इंशाअल्लाह। और जिन्होंने आज के सवाल का सही जवाब भिजाया होगा कल उनका नाम इंशाअल्लाह ज़रूर डिक्लेयर किया जाएगा। नाजरीन, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम के अख्तिताम का। मैं आप तमाम का अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका इस प्रोग्राम में शामिल होना प्रोग्राम को ज़िंदगी बख्शता है। आपकी दुआएं और आपकी नेक तमन्नाएं हमारे लिए हौसला का बाइस होती हैं। तो नाजरीन, इजाज़त लेता है आपका मेज़बान, आपका शुक्रिया अदा करते हुए, इस प्रोग्राम को पेश करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस का शुक्रिया अदा करते हुए, हीरा भाई ज्वेलर्स हैदराबाद का और इस प्रोग्राम में को पेश करने में ताउन करने वाली एसोसिएशंस का, अंकुरा हॉस्पिटल्स हैदराबाद, पिस्ता हाउस हलीम हैदराबाद और मोहम्मद कैप मार्ट हैदराबाद का और मखदूम ब्रदर्स हैदराबाद का, कि जिनकी ड्रेस कर्टिसी के लिए और इनके मलबूसात इनकी जानिब से पेश किए गए इस प्रोग्राम में। तो नाजरीन, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मैनेजमेंट का, अपनी कैबिन क्रू टीम का और अपने कैमरामैन का और अपने मुफ्ती मोहतरम का और नात खान साहब का कि आपकी आमद बायस इफ्तिकार है, इस प्रोग्राम को शर्फ अता करती है, मालूमात से फैज़याब करती है, हमारी ज़िंदगियों को राह पर लाने का काम करती है। अल्लाह इसका आपको जज़ाए अज़ीम अता फ़रमाए। नाज़रीन, इजाज़त चाहता है आपका मेज़बान मुफ्ती साहब से दरख्वास्त के साथ कि जिन्होंने भी दरख्वास्त की है दुआओं की, हर वो मसले के लिए दुआ फरमाएँ जो हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबियिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। आमीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। आमीन। ऐ मौला अरहमुर राहिमीन, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ अकरमुल अकरमीन, मौला हम सब के गुनाहों को मुआफ़ फरमा, आमीन। ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। आमीन। मौला हम में जो परेशान हाल है मौला उनकी परेशानी को दूर फरमा, आमीन या जो मुसीबत ज़दा है मौला उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। आमीन। मौला जो बीमार है उनको शिफाए कामिला, शिफाए आजिला, सेहत दाइमा, सेहत मुस्तमिर अता फरमा। आमीन। मौला पूरी दुनिया, पूरे आलम इस्लाम में जहाँ कहीं मुसलमान रहते बसते हैं मौला सबकी जान, माल, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। ख़वातीन, माएँ, बहनें, उनकी इस्मतों की, इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा। आमीन। जो मुसलमान इंतकाल कर गए हैं मौला उनकी कामिल अकमल मुकम्मल मग़फ़िरत फरमा। आमीन। सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फरमा। आमीन। मौला जो मांगा है वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गए हैं वो भी अता फरमा। आमीन। रमज़ान की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन। रमज़ान के महीने में बख्शिश हमारी फरमा, आमीन। मग़फ़िरत फरमा, ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। आमीन। हर साल इसी तरह ये माह मुबारक पूरी रौनकों के साथ, बहारों के साथ, रहमतों के साथ, बरकतों के साथ, मग़फ़िरतों के साथ हम सबको अता फरमा। हम सब की उम्रों में बरकतें अता फरमा, सेहत आफ़ियत वाली ज़िंदगी अता फरमा, इज़्ज़त की ज़िंदगी, ईमान की मौत अता फरमा। मरते वक्त कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ज़ुबान पर जारी व सारी फरमा। हम सब की दुआओं को अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अपने दरबार में कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो नाज़रीन, इजाज़त लेते हुए और जनाब शफ़ी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नात पाक पेश करते चले। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंज़ूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आँखों में समा जाना, याद पे बुला लेना, या ख्वाब में आ जाना। रोशन मेरे तुर्बत को जब वक्त नज़र आए दीदार
दामन में छुपा लेना, मकबूल दुआ मेरी मंजूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। प्रोग्राम सहरी टाइम को पेश किया है हीराबाई ज्वेलर्स, नागपल्ली और मासाब टैंक, हैदराबाद। अंकुरा हॉस्पिटल फॉर वीमेन एंड चिल्ड्रन, हैदराबाद। और ताउन किया है मोहम्मद कैप मार्ट, पत्थरगट्टी, टोली चौकी, हैदराबाद। पिस्ता हाउस हलीम, पेट भरे लेकिन दिल ना भरे।